السلام علیکم ناظرین، ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن بھی ہے اور خوشی کی بات بھی ہے کہ آج ہم ہمارے سندھ حیدرآباد کے ایسے غزل گائک جنہوں نے غزل سے بڑا نام پیدا کیا اور آج بھی انہیں تمام پاکستان غزل گائک کے حوالے سے جانتا ہے، آئیے ہم ان سے باتیں کرتے ہیں۔ محمد شفیع وارثی صاحب، السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاد؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اللہ پاک کا۔ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ استاد آج آپ سے ہمیں وقت ملا۔ آپ بہت بڑے گائک ہیں اور بہت سارے لوگ آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے بڑا پاکستان میں نام کمایا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ بڑا حوصلہ کر کے MJBF آج آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہمارے سے تو بولا بھی آپ کے آگے نہیں جاتا ہے۔ استاد محترم، آپ بولنے میں بھی اور گانے میں بھی ماشاءاللہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ استاد، آپ سے ہم پہلا سوال یہ کریں گے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے؟ کہ آپ بہت پیارے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جہاں تک پیدا ہونے کا تعلق ہے تو میری پیدائش حیدرآباد سے میرا تعلق ہے، حیدرآباد ہی میں پیدا ہوا، اور حیدرآباد سندھ کا دل کہا جاتا ہے اسے، تو میں یہاں پیدا ہوا ہوں۔ اور باقی اور جو سوال کرتے ہیں آپ۔ اچھا استاد، دوسرا سوال ہم آپ سے یہ کریں گے کہ آپ گانے کی دنیا میں کس طرح تشریف لائے؟ یہ کوئی حادثہ تھا یا شوق تھا یا کوئی دوست لے آئے جہاں آپ بیٹھ کر گایا کرتے تھے؟ معین بھائی دراصل پرائمری میں پڑھتے تھے، تو وہاں پر اسکول میں ٹیچرز جو تھے ہمارے، وہ 65 کی جنگ کے بعد وہ ملی نغمے سنتے تھے سب سے، تو میں بھی گاتا تھا، مجھے بھی شوق تھا، ظاہر سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد شوق پروان چڑھتا گیا، اور ایسے کرتے کرتے پھر مجھے میرے حضرت قبلہ ظہیر احمد وارثی صاحب، جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو بس ان کا دامن میں نے پکڑ لیا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے اساتذہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور ابھی تک میں سیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، جبکہ آپ کے شاگرد جو ہیں وہ خود ماشاءاللہ استاد بن چکے ہیں۔ آپ کے جو ہے وہ ایک ہی استاد کا دامن پکڑے رکھا یا بہت ساروں سے بہت کچھ سیکھا؟ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ علم ہے نا، جہاں سے بھی ملے آپ کو تو وہ لے لینا چاہیے۔ اب میرے استاد محترم حضرت ظہیر احمد وارثی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں غلام عباس صاحب ہیں، پاکستان کے بڑے سنگر ہیں، بڑے گائک ہیں۔ غلام عباس صاحب ہیں، اقبال حسین صاحب کمپوزر صاحب ہیں، استاد غلام محمد صاحب انتقال فرما گئے، استاد حکیم الدین خان صاحب، استاد مجید خان صاحب۔ میں نے ان سارے لوگوں سے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن سے میں ابھی تک، جو حیات ہیں، اللہ ان کو زندگی، صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو ان سے بھی میں پوچھتا رہتا ہوں، چونکہ یہ علم تو وہ علم ہے جو نہ ختم ہونے والی کہانی ہے۔ اچھا استاد، آپ نے جو ہے یہ وینس سنیما کے زمانے سے آپ لوگوں کے کلب اور آپ لوگوں نے ورائٹی شو کی بنیاد رکھی، آپ لوگوں نے بہت سارا کام کیا، اس کے بارے میں بھی تو تھوڑا بہت ہمیں بتائیں۔ ہے نا، اس کے بارے میں ہی بتاؤں گا۔ یہ استاد سے ملاقات ہونے کے بعد پھر میری ملاقات میرے بہت پیارے جان عزیز بھائی، جو کہ عزیز آرٹ سرکل کے روح رواں، اور ہمارے میرے بڑے بھائی حاجی محمد عزیز صاحب، جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے بڑے استاد بلاول بیلجم صاحب کے شاگرد ہیں وہ، اور خود بھی بہت اچھا بینجو پلے کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میں نے وہاں سے شروع کیا، پھر بمبئی بیکری کے سامنے کلب تھا عزیز آرٹ سرکل، پھر اس کو وینس سنیما لے کے آئے، پھر اس کے بعد پھر گاڑی کھاتے لے کے آئے، یوں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ابھی تک محبتوں کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کی دعاؤں سے۔ اچھا، تو استاد آپ کے جو شاگرد ہیں
ایسے تو ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں، پورا حیدرآباد ہی آپ کا شاگرد ہے، کیونکہ آپ اس وقت ویرائٹی شو اور شو بزنس کی بنیاد جو حیدرآباد میں چلی، اس میں آپ لوگوں کا پورا ساتھ ہے. تو آج جو شاگرد پراپر آپ سے سیکھے اور انہوں نے پورے پاکستان میں نام کیا، ان کے کچھ نام ہمیں بتائیے. ہاں ماشاء اللہ، اللہ کے کرم سے پورے پاکستان میں ہی پرفارم کر رہے ہیں. عارف انصاری ہیں، افضل ناگوری ہیں، عقیل وارثی ہیں، اور بہت سارے نام ہیں. اچھا، ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ جو آپ سے سیکھ کے گیا وہ استاد بن گئے. تو معین صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ جو شاگرد ہے نا، اسے نہیں استاد ہونا ہے. ہاں، جو شاگرد ہے، اب وہ شاگرد بھی نہ ہو جو اور وہ استاد ہو تو وہ غلط ہے. لیکن جو شاگرد ہوگا تو اس نے استاد بننا ہے، اس کا حق بنتا ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. اچھا استاد، کچھ ایسے دوست زندگی کے جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہو اور آج وہ آپ کو مس کرتے ہوں آپ ان کو، تو سب سے پیارے، آپ تو محبت والے ہیں، پورا شہر ہی آپ کا پیار والا ہے، سبھی آپ کو استاد کر کے، بڑا ہو چھوٹا ہو، سبھی آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو استاد، مگر کچھ لوگوں سے انسان کو فطری اور بڑا اندر سے پیار سا ہو جاتا ہے، ایسے کچھ دوست؟ ہاں میرے دوست، اچھا یہ بتاؤں کہ جن دوستوں سے میری دوستی 40-45 سال پرانی ہے، ان سے ابھی تک ہے. کچھ دوست اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ مغفرت. اور جو ہیں ان سے ماشاء اللہ وہی پہلے سے زیادہ محبت ابھی تک ہے اللہ پاک کے کرم سے، اور جب تک زندگی، جب تک یہ محبت قائم رہے گی انشاءاللہ. اچھا استاد، آپ سے ایک اور ہم یہ سوال کریں گے استاد سے کہ استاد، جو بچے آج اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے خیالات بھی آپ کے آگے ہیں، ان کے جذبات بھی اپنے آگے ہیں، اور سب کچھ ان کا آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ایسے بچوں کے لیے کیا کہیں گے جو 35 سال سے 50 سال سے گا رہے ہیں، اور وہ فنکشن میں جب کہیں جاتے ہیں تو وہاں فنکشن والوں میں سے کوئی شوخی سی پرسنالٹی دیکھ کے اس کو کاغذ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس گانے کی فرمائش کر دیجیے گا، آرگنائزر ہمیں گانے نہیں دیتا ہے، اور پھر جب وہ گانا گاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم بڑے ہو کر آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. اب 20-25 سال کے وہ فیلڈ میں آئے تھے، 35 سال ان کو گاتے ہوئے ہو گئے، اب یہ اور کتنے بڑے ہوں گے، یہ آپ بتا سکتے ہیں ان بچوں کے لیے؟ ہاں نہیں، میں مختصر جواب دوں گا. دیکھیں معین بھائی، حضرت علی مشکل کشا کا قول ہے کہ جس کے پاس ادب نہیں اس کے پاس علم نہیں. اچھا، یہ کام جو ہے ادب کا کام ہے، یہ ادب سکھاتا ہے کام. اور جہاں ادب ہوگا، ہمارے پیر و مرشد حضرت حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لکھا ہوا ہے کہ یاد ہے تو آباد ہے. تو جنہوں نے اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، سب سے پہلی بات تو والدین کا اپنے ادب کرنا ہے. یہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جو والدین کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں، تو وہ استادوں کو کہاں، چونکہ اللہ کو تو یاد کرنا ہی کرنا ہے، لیکن والدین کو ان کا خیال رکھنا ہے. ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ پر مہربان ہوگا. آپ دیکھیے گا کہ میرے جو بھی اساتذہ ہیں، جو زندہ ہے اللہ ان کی خیر فرمائے، جو انتقال فرما گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے بچے، میرے شاگرد، سب مجھ سے پیار کرتے ہیں. اچھا، تو سب سے درس یہی ہے کہ ادب اور ادب. استاد، آپ نے آرمی میں بھی گایا، آپ نے آرمی والوں کو سکھایا بھی، کتنے عرصے آپ آرمی میں رہے؟ ہاں میں ماشاء اللہ، اچھا میں یہ بتانا بھول گیا کہ میرا ریڈیو پاکستان کا آپ نے سوال نہیں کیا. ریڈیو پاکستان سے میرا تعلق ہے، جو AA کی کلاس دی ہوئی ہے، ان کی مہربانیاں ہیں
کہ انہوں نے AA کلاس مجھے دی ہوئی ہے پی ٹی وی پر اور مختلف KTN وغیرہ ان مختلف چینلز پہ آواز وغیرہ. تو یہاں پر پی ٹی وی پر بھی میری AA کلاس ہے. تو ان کی مہربانی ہے، محبتیں. اور وہ اس دوران میں سوال بھول گیا آپ کا، کیا کیا تھا آپ نے سوال؟ میں نے پوچھا آپ آرمی کے اندر استاد ہاں رہے. ہاں، آرمی میں مجھے اس وقت کے کور کمانڈر ہوتے تھے جنرل اسلم بیگ صاحب، مرزا اسلم بیگ صاحب. پھر اس کے بعد وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بنے. تو میں نے 86-87 میں آرمی کو جوائن کیا اور وہاں سندھ ریجمنٹل سینٹر ٹروپے، جو سندھ ریجمنٹ سینٹر کا جو میوزیکل بینڈ ہے وہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ سے تیار کرایا اور آج وہ پاکستان کا بڑا بینڈ ہے. آرمی میں میں نے کچھ 10-12 سال میں نے کیا. پھر چونکہ آرٹسٹ لوگ ہیں تو اکتا جاتے ہیں یکسانیت سے، تو اس لیے آگے پیچھے. پھر میں نے 94 میں استعفیٰ دے کے میں آ گیا. ہاں، ابھی میں پروگرام کرتا ہوں چونکہ پاک فوج زندہ باد ہے جی، کیا نام ہے، بس ان کی محبتوں نے مجھے غزل گائک بنا دیا. ہاں. اچھا استاد، ناظرین ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وارسی صاحب، آپ غزل گائک تو ہیں، آپ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں، اور آپ جو ہے اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں کہ ترلا مکان سے طلب ہوئی در مصطفیٰ کو چلے نبی. عنبر وارسی صاحب، عنبر وارسی صاحب وہ وارسی سلسلے کے اولیاء ہیں جنہوں نے جتنی قوالیاں مقبول صابری صاحب نے گائیں، وہ ساری کی ساری قوالیاں انہی کی لکھی ہوئی تھی. یہ بڑا اعزاز ہے استاد محترم کو کہ استاد کا سلسلہ وارسی ہے. ہاں، یہ ابھی آپ نے 2 لائنیں سنائی حضرت عنبر شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو وہ ہے کہ سرے لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال ہی. میرا دین عنبر وارسی، باخدا ہے عشق محمدی. میرا ذکر فکر ہے بس یہی، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. استاد وہ حوش کی دید تھی، کس طرح ہے وہ کہ دیدار کا بہانہ تھا. وہ اسی قوالی کے اندر ہے نا، عنبر وارسی صاحب نے ایک حد لکھ دی ہے. حوث کی دید تھی، حوث کی دید تھی، دیدار کا بہانہ تھا، سر لامکاں سے طلب ہوئی. سبحان اللہ. تو استاد باقاعدہ آپ نے ماشاءاللہ جو ہے گائیکی کے حوالے سے بھی ہر چیز سے بھی آپ نے، اب آپ کے آنے والے جو شاگرد ہیں یا کسی کا بھی کوئی شاگرد ہو تو آپ ان کے لیے آنے والے جو فیلڈ ہے، جو لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ ہاں، میسیج میں پھر وہی میسیج دوں گا کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، والدین کا ادب کیا ہے تو ان پہ اللہ کرم فرمائے، اور ان پہ بھی اللہ کرم فرمائے جو نہیں کرتے ہیں ادب، ان کو بھی اللہ پاک ہدایت دے. اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ کرم کرتا رہے گا. اور آنے والی فیلڈ آپ لوگوں کے حوالے خدا کے لیے کچھ اچھے اعمال کر کے. ہاں یقیناً، ظاہر اچھے ہیں، سارے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ. تو بس یہ اللہ خیر کرے گا. تو اللہ تو جب ہی خیر کرے گا جب آپ اپنے بزرگوں کا آپ احترام، والدین کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کی خیر کرے گا. کلاڑی سے کپڑے دھوئیں گے تو اللہ کیا خیر کرے گا. ہاں، نہیں تو ان کو کلاڑی سے کپڑے نہیں دھونے چاہیے، ڈرنا چاہیے. ہاں، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تو ہے نا، اللہ ہی تو ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ دیکھیے کہ استاد اتنی ٹائمنگ سے سب کو سکھاتے ہیں، وقت دیتے ہیں. کتنے ہی بچے، اور میں تو کہوں گا استاد شفیع وارسی صاحب جو ہیں وہ پارس ہیں. انہوں نے جس کو ہاتھ لگایا وہ ہیرو بن گئے. جن کو سکھایا، جنہیں کلب کھلوائے، بعد میں اتنے سارے کلب ہو گئے مگر 2 ہی کلب، ایک پلپلی والوں کا تھا اور ایک عزیز آر سرکل تھا. اس کے بعد پھر سارے کلب قائم آئے. تو استاد سے یہ بھی تاریخ ہم تھوڑی سی معلومات کریں گے کہ استاد حیدرآباد میں جب آپ تشریف لائے فیلڈ کے اندر تو شو بزنس کتنا بڑا تھا. ہاں، اس وقت کیا نام ہے،
بھائی اتنا زیادہ وہ اونٹ نہیں گاڑی پہ تھا۔ بھی اسٹیج بن جایا کرتا ارے تھا۔ صاحب اونٹ گاڑی پہ کیا ہے، ایک تخت رکھ کے بیچ میں، اور جیسے مداری تماشا نہیں کرتے ہیں تو چوطرف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اچھا اس وقت میں عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کونج اسٹوڈیو ہے یہ۔ تو آج کل ماشاء اللہ سے کونج اسٹوڈیو، یہاں پر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ، اکیڈمی ہے، سکھانے کا بھی سلسلہ یہاں پر ہے۔ ہم نعتیں، مرثیہ، نوحے، گانا، اور یہاں پر سکھایا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں آگ لگ گئی تھی، آپ کے علم میں ہے، سب جل گیا تھا، لیکن اب اللہ پاک کے کرم سے پھر دوبارہ اللہ نے، ہاں وہ اس کا کرم ہی کرم ہے۔ تو استاد آپ کی ہمت کی تو ہم بھی داد دیتے ہیں۔ آپ نے بڑا وقت دیکھا ہے، بہت بڑا ایک وقت شو بزنس کو دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں استاد کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ تمام میں جتنے بھی ناظرین ہیں، سب دیکھنے والوں سے میں کہوں گا استاد کے لیے دعا کریں۔ استاد بڑے بڑے تلخ دور سے گزرے ہیں۔ ابھی جو موجودہ استاد کے ساتھ واقعہ ہوا، یہ تو آپ سب اخبار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے سن چکے ہوں گے، مگر آج اس کے بعد استاد کا سنبھلنا اور آج پھر دوبارہ گونج کو گونج کرنا، تو یہ بڑا کمال ہے استاد کا۔ استاد کے حوصلے کو ہم سلام دیتے ہیں۔ استاد کی ذرا نوازی، یہ پیار ہے ہم سے کہ انہوں نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور ہم استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ اور آپ تمام لوگوں سے میں کہوں گا کہ جتنے بھی یہاں ہمارے یہاں اچھے اور بہترین اور اچھے انسان استاد ہیں، ان سب کی قدر کریں۔ اور یہ لوگ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہیں، بڑے درخت ہیں گہرے، ان کے سائے میں اگر ہمیں کچھ وقت ملتا ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ ہم آنے والوں سے بھی یہ کہیں گے، اور تمام سیکھنے والوں سے، کہ اپنے استادوں کی عزت کریں۔ یہ کام ادب سے آتا ہے، اور ادب سے ہی اس کا تعلق ہے۔ تو آج ہم استاد محترم کا بہت بہت شکریہ، شفیع والد صاحب آپ کا۔ استاد محترم آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔